وقت کس نمبر 40 سلطان منزل میں موجود فروا سلطان کے کمرے کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اے سی بند پڑا تھا، ہب سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی تاریک کمرے میں بیڈ کی ایک جانب فرش پہ فروا بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے، گردن بیڈ پہ ڈلکا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ مترم تھیں، کاجل بہہ گیا تھا اور میٹھا میٹھا سا میک اپ اب بھی موجود تھا۔ لباس وہی تھا جو صبح کٹی پارٹی میں پہن رکھا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تھا، شمس اندر آیا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ باہر سے آتی روشنی اب سیدھا اس کے کمرے میں فرش پہ بیٹھی فروا پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں تھی۔ ایک لمحے کو جیسے شمس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ اس عورت کو گالیاں دے سکتا تھا، بے عزت کر سکتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا تھا، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فروا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ادھر دیکھو مجھے، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فروا کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ شمس اب کے واقعتاً پریشان ہو اٹھا تھا۔ خدا کے لیے فروا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح تو نہیں روتی، تم دوسروں کو رلا دیتی ہو لیکن تم نہیں روتی۔ آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اب اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے شمس، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ زور زور سے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے کسی کو اندھیروں میں دھکیل دیا، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسا کیسے کر بیٹھی شمس؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ فروا کی آنکھوں کے آگے بس مہرماں کا چہرہ تھا۔ وہ اسے معصوم سے کیا بنا چکی تھی؟ شمس کی آنکھوں میں کچھ گیلا سا چمکا تھا۔ وہ ذرا سا پشیمان ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فروا، اسے اندھیروں میں دھکیل کر ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم دونوں اس میں شامل تھے، مجھے تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ شمس کی آنکھوں کے آگے حال سلطان کا چہرہ تھا۔ میں کیا کروں شمس، میں کیا کروں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اس کے لیے شیطان نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے کیوں شیطان بن گئی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ اپنی ہتھیلی سر پہ مار رہی تھی جیسے بے حد تکلیف میں ہو۔ شمس اس سے زیادہ تکلیف میں لگتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں فروا، ہم اس کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیوں کیا ہم نے ان کی اولاد پہ ظلم؟ وہ رنجیدہ تھا، بلکہ اولاد چھوڑو، ہم نے خود ان کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ فروا ہم نے کیوں کیا ایسا؟ اس نے گردن جھکا دی۔ حرص گردنیں جھکا دیتا ہے۔ فروا نے اپنی بھوری آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر شمس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ ہم مجبور تھے شمس، بے حد مجبور، ہمیں لگا تھا یہی صحیح اور یہی صحیح تھا۔ اس کی زکام زدہ آواز کچھ جتا رہی تھی۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے نا؟ وہ اپنی گیلی آنکھیں شمس کی آنکھوں میں گاڑے کہہ رہی تھی۔ شمس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کے گلٹ میں تھا۔ واپسی اب بھی ممکن ہے، ضمیر کی قید سے نکل آنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو ہم اندھیروں میں بھیجے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں، ہم زیادتیوں کے ازالے کر سکتے ہیں، وہ امید سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ شمس بس اسے دیکھے گیا۔ ہم گناہ بنے، شیطان بنے، لیکن اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے فرشتے بنیں گے شمس۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کا بوڑھا چہرہ چمک رہا تھا، شمس کے چہرے پہ بھی امید در آئی تھی۔ وہ متفق تھا۔ یکدم فروا بولتے بولتے رک گئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا تم سب کچھ بھول سکتے ہو شمس؟ وہ سب 24 سال پہلے ہوا، کیا تم مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ امید کا ڈوبتا تنکا ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی۔ شمس چند لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں فروا، تم اگر اس وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تم ضد پہ اڑی رہی۔ وہ بول رہا تھا اور فروا اسے سنتے ہوئے آنسو بہاتے رہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکا، اسی لیے کبھی تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکا۔ ایک زندگی تھی جو ہم نے خراب کی، نفرت بدگمانی میں، لیکن اب بس وہ ایک عزم سے مسکرایا تھا۔ اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم دونوں اب نیک بنیں گے، جن کو اندھیروں میں دھکیل دیا اب انہیں واپس بھی ہم ہی لائیں گے۔ میں سب فکس کر لوں گی شمس، میں سب ٹھیک کر دوں گی، بس ایک بار مزید کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ فروا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا لی تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ ابلیس سے دوبارہ عزازیل بننے جا رہے تھے، لیکن شاید وہ بھول چکے تھے عرش سے دھتکارے ہوئے لوگوں کی واپسی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ عمر حیات کے بنگلے پہ پھیلی رات گہری ہوتی گئی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت گھر لوٹا تو تھکا ہوا سا لگتا تھا۔ گاڑی پورچ میں پار کر کے وہ اندر بڑھ آیا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، لیکن سیڑھیوں پہ حالے کو بیٹھا دیکھ وہ رک گیا تھا۔ کتنے دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا اور کتنی تکلیف ہوئی تھی، آج اسے دیکھ لیا تھا، لیکن تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، جب اس کی آواز پہ رکا۔ میں نے چائے بنائی ہے، پینا چاہو گے؟ وہ مڑا نہیں، دل میں شدید طلب ہوئی تھی کہ ہاں کر دے، لیکن
مجھے ضرورت نہیں ہے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، البتہ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب نہیں تھا، وہ کچن میں آ گیا تھا۔ شاید اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی کیونکہ باہر تک اس کے مگ میں چمچ چلانے کی آواز آتی تھی۔ حالی خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں گئی تھی، لیکن دروازے کے قریب خون کے دھبے دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھائی۔ عمر نے اس کا آنا نوٹ کیا تھا لیکن مڑا نہیں۔ وہ ننگے پیر کھڑا تھا اور جہاں کھڑا تھا وہاں بھی فاصلے سے اسی طرح کے دھبے تھے، شاید اس کے پیر سے خون رس رہا تھا۔ تمہارے پیر کو کیا ہوا ہے؟ حالے نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا تھا۔ شیشہ لگ گیا تھا کچھ دن پہلے اور آج پھر لگ گیا، زخم گہرا ہو گیا، وہ مناسب لہجے میں کہتا واپس اپنے مگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ اب حالے نے اس کے سامنے سے مگ اٹھا لیا تھا۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلی آئی، کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر بس بے تاثر نظروں سے اسے دیکھے گیا، چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ ہلنا مت یہاں سے ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی کچن کیبنٹس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لے آتی دکھائی دی۔ عمر نے لب بھینچ لی۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتا تھا لیکن بے بسی سے بیٹھا رہا۔ حالے اس کے پیر کے قریب جیسے ہی نیچے بیٹھی، عمر کھڑا ہو گیا۔ آئی کین ڈو اٹ بائی مائی سیلف۔ حالے اسی طرح بیٹھی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ بیٹھ جائیے ASP صاحب، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں۔ چاروں نچار اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیر کو ہاتھ میں لیا۔ عمر کو ایک دفعہ پھر بے چینی ہوئی تھی۔ پیروں میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، میں کر لیتا ہوں، رہنے دو حالے۔ اس کی سنے بغیر اس کا پیر اپنے گھٹنے پہ رکھ لیا تھا۔ اب وہ اس کی صفائی کر رہی تھی، اسی پیر پہ چلنے کے میٹھے میٹھے نشان بھی تھے۔ وہ چند پل اسی طرح بیٹھا رہا، حالے کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ تمہیں مزہ آتا ہے کیا؟ پہلے زخم دینا اور پھر آ کر مرہم رکھنا؟ وہ نہ جانے کیوں کہہ بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، پھر وہ اسی طرح سفید پٹی اس کے پیر کے گرد لپیٹتی گئی۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کیا کسی کی تکلیف پہ بے چین ہو جانا، لیکن پھر بھی اسے تکلیف دینا؟ ہاں، اس کسی کے پاس دل نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرے لیے نہیں ہے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ دلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ASP صاحب؟ حالے نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر پوچھا تھا۔ یہ دل ہی ہے جو ایک 22 سالہ لڑکی کے قدم آدھی رات کے وقت کسی انجان آدمی کی آواز پہ روک دیتا ہے۔ عمر سن رہ گیا تھا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی رہ گئی، وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ حالے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر سنک کی طرف بڑھ گئی، ہاتھوں کو اچھے سے دھویا، پھر چولہے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا۔ عمر بس اس کی پشت کو دیکھے گیا تھا، کون سا درد، کہاں کی تکلیف، وہ بس سب بھول گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس پلٹ آئی تھی، چائے کا بھرا ہوا مگ عمر کی جانب بڑھایا۔ تمہیں کافی نہیں، چائے کی ضرورت ہے۔ عمر نے بغیر کچھ کہے مگ تھام لیا تھا۔ حالے کچن سے باہر جانے لگی جب عمر کی آواز سنائی دی۔ دل کیوں کسی کی آواز پہ آپ کے قدم جکڑ لیتا ہے؟ کیا محبت؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ حالے مسکرا کر اس کی جانب مڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ ضروری تو نہیں محبت ہی آپ کے قدم جکڑ لے، ترس اور ہمدردی بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ وہ بول کر مڑ گئی۔ پیچھے عمر نے ڈھیر سارے جذبات اندر دبا لیے تھے، موڈ پوری طرح خراب ہوا تھا، لیکن سامنے بھی حالے تھی۔ الفاظوں سے خوش فہمیاں دمانا اور پھر انہی الفاظوں سے روح تک زخمی کرنا اسے خوب آتا تھا۔ وہ الفاظوں کے ساتھ اچھی تھی، ہے نا؟ اگلی صبح پیلی چمکدار دھوپ ساتھ لائی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ بھی ایک ایسی ہی صبح نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ یہ سنڈے کا دن تھا اور آج وہ فارغ تھا، اسی لیے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی، بال ماتھے پہ بکھرائے، وہ کام میں غرق نظر آتا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں ہی شو روم کے لیے نکلنا تھا، بس یہ چند میل بھیج دے۔ دفتن کوئی لاؤنج کا دروازہ پار کرتا اندر آیا تھا، وہ حسن تھا، سیاہ پولو شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس۔ اس نے بال سلیقے سے جما رکھے تھے، وہ ہر روز ہی آتا تھا، نفیسہ حیات کا فیوریٹ جو تھا۔ اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں ASP صاحب؟ وہ اندر آ کر بولا تھا۔ عمر نے سر نہیں اٹھایا۔ تم اندر آ چکے ہو حسن، اور اب اگر ایک بھی غیر ضروری بات کی تو عین ممکن ہے کہ واپس نہ جا پاؤ۔ حسن نے برا سا منہ بنایا تھا۔ تم صرف میرے سامنے بنتے ہو یا پھر واقعی جیمز بانڈ ہو؟ وہ دب سے اس کے ساتھ صوفے پہ آ کر بیٹھا تھا۔ اگر تم میری شکایت اپنی بہن کو نہ لگاؤ تو ابھی کے ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں کون کتنے پانی میں۔ وہ اب بھی مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حسن نے گہری سانس لی تھی۔ کیا تم دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اب کہ وہ یاسر سے بولا تھا۔ تم دونوں میرا آئیڈیل کپل تھے، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ تھم گئے تھے، دل میں گہرے رنج کا تیر لگا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں حسن، شاید ہمارا ٹھیک ہونا یہی ہے، ایک سڑی ہوئی بیکار شادی سے اچھا ہے اکیلے رہا جائے۔ ایسے تو مت کہو، تمہاری شادی ایسی تو نہیں ہے۔ حسن کو برا لگا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔
चाहे ताल्लुक़ शादी का हो, दोस्ती का या फिर कोई और। ज़िद, अना या फिर मुकाबलेबाजी इसे खोखला कर देती है और खोखला ताल्लुक़ बहुत जल्दी सड़ जाता है। तुम बताओ हसन, क्या इंसान को ऐसे ताल्लुक़ में रह के अपनी ज़हनी सेहत ख़राब और दिल तुड़वाना चाहिए या फिर इज़्ज़त से अलग हो जाना चाहिए? उसने लैपटॉप से सर उठाकर हसन को देखा था। हसन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने गर्दन झुका दी थी। कल मेरा और हारून का बर्थडे है, लेकिन हम तुम्हारी वजह से नहीं मना रहे, उसने उसी तरह झुके हुए सर के साथ बताया था। उमर ने हैरत से उसको देखा था। अपना बर्थडे किसी तीसरे इंसान की वजह से ख़राब नहीं करना चाहिए हसन। कल तुम्हें और हारून को मेरी तरफ से बर्थडे पार्टी मिलेगी, रात 8 बजे। बीन्स ब्लॉसम आ जाना, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। हसन ने हैरत से उसको देखा था, फिर हाथ से उसका माथा छुआ। कहीं सुबह सुबह सर पे कोई भारी पत्थर तो नहीं गिरा, या फिर हाले की मोहब्बत सर पर चढ़ गई है? मतलब उमर हयात अपने पैसे हम पे खर्च करेंगे? वो मुतअज्जिब सा कह रहा था। उमर दिल खोल कर हंस रहा था। तुम दोनों के लिए इतना कर ही सकता हूँ, आखिर को मेरा एक तरफा दोस्त है और दूसरा साला कम अजाब ज़्यादा। वैसे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? उमर को अब ये मौजू ज़्यादा पसंद आ गया था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुमने हामी भर ली तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। एक दिन में इतने सारे मुझसे नहीं देख सकता मैं, वो कानों को हाथ लगाते हुए कह रहा था। उमर बेख्तियार हंसता ही चला गया। कोई उसे बताए वो हंसते हुए कितना अच्छा लगता था। अगला दिन रात 8:30 बजे बीन्स ब्लॉसम के बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा दिया गया था। उस वक्त सारे बेंच एक तरफ को करके रखे हुए थे और बीच में काफ़ी सारी खाली जगह छोड़ी हुई थी। एक तरफ लंबी मेज़ पे मुख्तलिफ खाने सजे हुए थे जिन्हें उमर हयात ने अपने हाथों से बनने का शर्फ बख्शा हुआ था। लाल सिकंदर लंबी स्याह मैक्सी पहने, बालों को कर्ल किए उस वक्त उन्हीं खानों के गिर्द घूम रही थी। किसी तरह अल्फ़ा इधर उधर हो जाए और वो कुछ टेस्ट कर सके। हारून शाहिद भी तैयार सा था, सफ़ेद शर्ट के ऊपर जीन्स जैकेट और स्टाइलिश जीन्स पहने वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस वक्त वो अपने पापा को कॉल करके बाकी के सारे प्लान्स कैंसिल कर रहा था, साथ साथ इज्जत अफजाई भी करवा रहा था। हसन निस्बतन एक अलग कोने में बैठा था, उसे बाबा याद आ रहे थे। अम्मा को उसने हाले की वजह से नहीं बुलाया था। उमर अब तक नहीं आया था। हाले यहाँ से ज़रा फासले पर नफीसा हयात के साथ बैठी थी, वो उससे कुछ पूछ रही थी। हाले मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। उसने स्याह सफ़ेद धारियों वाला स्टाइलिश गाउन पहन रखा था जिसकी कमर पर सुनहरी बेल्ट लगा हुआ था। भूरे बालों को कर्ल करके पुश्त पे खुला छोड़ दिया था। कानों, उंगलियों, कलाइयों और गले में हीरे पहने वो खूबसूरत लग रही थी। आज उसने भर भर के हीरे पहनने थे। ये बात काफ़ी लोगों ने नोट की थी। हीरे तुम्हारे लिए क्या है हाले? नफीसा की बात पे उसने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा था। हीरे मेरे लिए ताकत का इज़हार है, मेरी पहचान और मुझे याद रखवाने वाली चीज़। उसने गिनवा दिया था। नफीसा बगौर उसे देख रही थी। मतलब तुम आज सबको दिखाना चाहती हो कि तुम खुश हो, मुतमईन हो, अकेली मलका हो और सबसे बढ़कर उम्र के बगैर भी खुश हो। उनकी आखिरी बात पे हाले बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बदिक्कत बोल पाए। तुम्हें क्या लगता है इन गुज़रे चंद माह में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो क्या था? नफीसा ने सवाल बदल लिया था। आजमाइश, हाले फ़ौरन से बोली थी। नफीसा संजीदा थी। हमें हर आजमाइश के बाद इनाम मिलता है हाले सुल्तान, हर कुर्बानी का सिला और हर दर्द के बदले राहत। ये अल्लाह का कानून है। जब रोज़े रखो, भूख प्यास बर्दाश्त करो तो आखिर में ईद मिलती है। कुर्बानी करो, अपना पैसा और अपना महबूब जानवर कुर्बान करो तो बदले में अच्छी आखिरत मिलती है। आजमाइशों के बाद इनाम मिला करते हैं हाले। अल्लाह ने तुम्हें उम्र दिया और तुम नाकदरी कर रही हो। हाले सुल्तान जहाँ थी वहीं सुन रहे कि आसपास की सारी आवाज़ें, सारे लोग, अल्फाज सब बेमायनी हो गए। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। ना तुम कर्स्ड हो, ना तुम बढ़ती हुई औरत और ना ही बांझ। ये सारे इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। लोगों की बातों को दिलों से लगाना छोड़ दो हाले सुल्तान। लोग तो दिल चीरने के लिए छुरी लेकर घूमते हैं। जो अल्लाह दे दे उस पर साबिर रहो और उसकी कदर करो। ना कदरों के नसीब में ना रिस्क रहता है ना मोहब्बतें। वो बोलकर खामोश हो गई थी। शायद उन्होंने सामने से आते हुए हसीना सुल्तान और महरमा को देख लिया था। वो दोनों मुस्कुराते हुए उधर ही आ रही थी। हाली ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उनको देखा, फिर नफीसा को देखा। वो मुस्कुराई थी। जिनके एक पेरेंट ना रहे हों उन्हें दूसरे की कदर करनी चाहिए। ये पहले के जाने का गम ख़त्म नहीं करेंगे लेकिन गिल्ट ख़त्म हो सकता है, वो कहते हुए उठ गई थी। हाले डुब आई आंखों से उन्हें देखती रही। वो लोग अब ज़रा फासले पे खड़े थे। हसन अपनी माँ के साथ चहक रहा था। महरमा उसके बालों पे हाथ फेर रही थी। हाले उठी थी। वो अब छोटे छोटे कदम लेती उनके करीब गई थी। हसीना ने उसके सर पे हाथ रखा था। इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक़ था ही कब? हाले चल लम्हा उन्हें देखती रही और फिर खुद ही आगे बढ़ हसीना के कंधे से लगी।
وہ پہلے پہل تو متعجب ہوئی، پھر نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ حالے کے دل میں سکون اترنے لگا۔ مہر اس سے ملی تھی، وہ بس خاموش کھڑی رہی تھی۔ نہ قدروں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروانا اس کے لیے برا مشورہ تھا۔ کچھ وقت بعد وہ سب لمبی میز کے گرد جمع تھے۔ عمر آ چکا تھا۔ اس نے سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی، کف موڑے ہوئے اور بالوں کو سلیقہ سے جمائے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی تھی، 18-19 برس کی، سانولے چہرے اور گھنگریالے بالوں والی نورے۔ وہ بہت ہنس مکھ سی تھی، ہر ایک کے ساتھ فوراً گھل مل گئی تھی، سوائے حالے کے۔ عمر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پپی تھا۔ یہ تمہارے لیے، حسن کو اسے تھماتے ہوئے گویا اس نے احسان عظیم کیا تھا۔ اس کا نام برونو ہی رکھنا، اس کی نسل تمہارے پچھلے کتے سے ملتی ہے۔ برونو تو ایک ہی تھا، حسن نیاسیت سے بولا۔ اس سے پوچھ لو، یہ بھی اس کا کوئی چچا زاد یا ماموں زاد ہی لگتا ہوگا، عمر بیزاری سے کہتا، میز کی جانب بڑھایا تھا، وہیں جہاں نورے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی حالے کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ عمر بار بار مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ حسن ایک بار پھر کسی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بھئی کیک کہاں ہے؟ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اب کہ ہارون بولا تھا۔ ہم نے 2 کیکس آرڈر کیے تھے لیکن صرف ایک ہی کیک آیا۔ حسن کا، ہارون کا کیک اب تک نہیں آیا، حالے نے جواب دیا تھا۔ عمر بیٹے، تم جا کر لے آؤ کیک، نفیسہ نے عمر کو مخاطب کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نفیسہ حیات کو نہ نہیں کہتا، نہ ضد کرتا اور نہ کوئی ایک سے زائد بات۔ مطلب عمر حیات اپنی اماں سے ڈرتا تھا۔ حالے بچے تم بھی ساتھ چلی جاؤ، حسینہ کی آواز پہ حالے نے کوفت سے ان کو دیکھا تھا۔ عمر ٹھہر گیا تھا۔ اماں وہ خود چلا جائے گا۔ حسینہ کو تو گویا ساری محفل میں ہال پڑ گئے تھے۔ شرم کرو حالے، وہ آئیں گے وہ جائیں گے، اس طرح بولا کرو، شوہر ہے تمہارا۔ بظاہر تو انہوں نے سرگوشی کی تھی لیکن ہماری معصوم ماؤں کو کون بتائے کہ بیٹی کے بارے میں ان کی سرگوشیاں بھی پورا خاندان سنتا ہے۔ حالے نے گردن اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے تاثر کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں حالے کو لگا تھا وہ ہنس رہی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، میں خود لے آتا ہوں۔ عمر کے تابعداری سے کہنے پہ حالے باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ حسینہ نے ملامتی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو وہ شوہر ہو کر آپ کہہ رہے ہیں۔ حالے کلس کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عمر آپ چلے، میں ساتھ آتی ہوں، اس نے آپ پہ زور دیا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے اور پیچھے محفل میں ایک بار خوش گپیاں شروع ہو چکی تھی لیکن کچھ تھا مہر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ عمر حیات کی گاڑی اپنی رفتار سے سڑک پہ رواں دواں تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ بیکری پہنچ کر انہوں نے کیک پک کر لیا تھا۔ اس وقت ان کا رخ واپس کیفے کی جانب تھا۔ حالے اسٹوریج باکس کو کھولے، اس میں سے کچھ نکالنے والی تھی لیکن اس میں پڑے چند مڑے توڑے کاغذات دیکھ اس نے ان کو باہر نکالا۔ عمر نے کن اکھیوں سے اسے کاغذات نکالتے دیکھا تھا لیکن خاموش رہا۔ حالے نے کاغذات نکالے، ان کو سیدھا کیا لیکن جو ہی اس کی نظر بڑے بڑے جعلی حروف پہ پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک طلاق نامہ تھا، عمر کا حالے کے نام طلاق نامہ۔ چند پل کے لیے اسے اپنے اوپر ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے۔ وہ بس ساکت اور شل سی اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ دل ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ ابھی صرف طلاق نامہ بنوایا ہے، کچھ دنوں تک میں سائن کر دوں گا، پھر تم بھی سائن کر لینا، وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی خبر سنا رہا ہو، البتہ دل کو کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ اسٹاپ دا کار، حالے مشینی انداز میں بولی تھی۔ عمر اس پہ دھیان دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ اسٹاپ دی کار، وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑی تھی۔ عمر نے مٹھی بھینچ لی اور گاڑی روک دی۔ اب وہ اپنی طرف سے نکل کر باہر آیا تھا، سنسان خالی سڑک پہ، وہی سڑک تھی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ حالے نے جارحانہ انداز میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی تھی۔ تم یہی چاہتی تھا، اب مل رہا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ وہ سخت کوفہ زدہ تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، ابھی کے ابھی 2 نا طلاق، ان پیپرز کا کیا جھنجھٹ، جب تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو ابھی چھوڑو، وہ بھی چیخی تھی۔ عمر نے خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا حالے، تم میرے لیے اہم ہو، اچھا یہی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کو نقصان دیے بغیر، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بغیر جی لو گے؟ اس کی بات پہ عمر ٹھہر گیا تھا، ایک پل کو دل بند ہوا تھا۔ میں نے جینے کی خواہش چھوڑ دی حالے سلطان، مجھے بس جج صاحب اور ایون کے لیے زندہ رہنا ہے اور میں رہ لوں گا۔ حالے چند پل اسے دیکھتی رہی، دونوں کے بیچ لمبی خاموشی تھی، آسمان پہ کھڑا چاند انہیں خاموشی سے تک رہا تھا، بہتی ہوا ان کے دکھ میں نم تھی، تاریک ویران سڑک غم زدہ تھی۔ اسی پہر حالے سلطان نے چاند کی دمکتی روشنی میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی تو تم مجھے بہت قریبی لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس تاریک سیاہ رات کا منظر گم گیا تھا۔ سڑک پہ پڑا کوئی نوجوان کراہ رہا تھا اور اسے پکار رہا تھا، اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں جینا چاہتا ہوں،
وہ بولی تو ہر شے ساکت ہو کر اسے سنے گئی۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تھا تو مجھے تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوئی تھی، تمہارا چہرہ شناسا لگا تھا، مجھے تمہاری آنکھوں کے سحر سے خوف آیا تھا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، وہ ساحر تھی۔ اس کی زخمی چہرہ، زخمی وجود حالے کو دل میں کھپ گیا تھا۔ کیا آپ دوبارہ آئیں گی؟ وہ نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر کا دل جیسے رک رک کر چل رہا ہو۔ مدم سادے اسے سنے گیا۔ حالے کہہ رہی تھی، جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا تھا وہ ایک پل کو رکی تھی، تب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی عمر۔ وہ شاپنگ مال میں کھڑی تھی، کسی نے اس کو عقب سے پکارا تھا۔ وہ ٹھہری تھی، سیاہ آنکھوں والا مرد کچھ کہہ رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کسی کو اگر آپ سے محبت ہے تو اسے آپ کے سفید اور سیاہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اسے آپ کے پنک سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت ہو جانے کا لمحہ تھا۔ عمر کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھی، اس کا دل ٹھہر گیا تھا۔ حالے سلطان اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ عورت جس کے عشق میں اس نے 4 سالوں کا بن باز کاٹا تھا، وہ جس کے لیے کہیں راتیں جاگ کر گزاری تھی، جس کے لیے دل ٹوٹا، شہر چھوٹا تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کی اماں صحیح کہتی ہیں، اس کا بخت واقعی سکندری بخت ہے۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں عمر، وہ ہلکی نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب تم نے کہا تھا تم جینا چاہتے ہو اور میں رک گئی تھی، کیا آج تم میرے لیے نہیں رکو گے؟ عمر کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ آئی لو یو عمر، آئی ریئلی ریئلی لو یو۔ میں تمہارے بغیر نہیں جینا چاہتی، تم میرے لیے ضروری ہو، سانس لینے جتنے ضروری۔ تمہیں دیکھ کر دل سے ہیپی اینڈنگ اور ٹریجک اینڈنگز کا خیال نکل جاتا ہے، تمہارے ساتھ بس اینڈنگز ٹوگیدر کا خیال آتا ہے۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت۔ عمر اسے دیکھتا رہا، گیلی ہوتی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گا، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی، اس کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ عمر مسکرا رہا تھا، وہ دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ پرپوز کرو مجھے بدتمیز انسان، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ عمر کو حیرت ہوئی تھی، اس دن ریسٹورانٹ میں کیا تو تھا، اب دوبارہ کیا پرپوز کروں؟ وہ پرپوزل جس میں مجھ سے زیادہ تمہاری تعریفیں تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو اور مجھے پرپوز کرو، نیچے کنکر ہیں، چپ جائیں گے، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ عمر، حالے چیخ پڑی تھی۔ وہ اوکے کول کہتا سڑک پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں آنسو تھے، چمک تھی، چہرہ رویا رویا۔ عمر مسکرا رہا تھا، آسمان پہ کھڑا چندہ دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ حالے سلطان، کیا تمہیں عمر حیات اپنے تمام تر فراڈ، اپنی تمام تر وجاہت، پیسے کی محبت اور 2 معصوم ڈمپلز کے ساتھ قبول ہے؟ حالے بھی ساختاز پڑی تھی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے سر ہلا ہلا کر اقرار کیا تھا۔ عمر حیات، کیا تمہیں حالے سلطان اپنے تمام تر حسن، اپنی تمام تر محبت اور اپنے ہارون اور حسن کے ساتھ قبول ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آخری بات پہ برا سا منہ بنایا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری بات نکال دو، باقی تم ہر طرح سے قبول ہو اور قبول ہو، وہ سر کو خم دیتا کہہ رہا تھا۔ حالے محبت سے بس اسے تکے گئی۔ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ یکدم اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ایسے ہنگامی پرپوزل پہ بندہ ملتا ہے، صرف انگوٹھی نہیں۔ تم تو اس دن ریسٹورینٹ میں بھی انگوٹھی نہیں لائے تھے۔ حالے کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ ہاں تو میں جانتا تھا تم انکار ہی کرو گی، خواہ مخواہ کا خرچہ ہو جاتا۔ حالے نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا، پھر یکدم عمر کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ اسی طرح واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا، حالے کا ہاتھ ہنوز تھام رکھا تھا۔ اب اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں سے چابیوں کا چھوٹا سا گچھا نکالا تھا اور ان کے ساتھ لٹکی کی چین کی گول رنگ حالے کی انگوٹھی میں پہنا دی۔ وہ ایک بار پھر ہنس دی تھی۔ عمر اسے کی چین پہناتے ہوئے اٹھا تھا اور وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی، خالی ویران سڑک، ہلکی ہلکی آواز۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ حالے کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرائی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گول گول گھما رہا تھا۔ اس کے بال، اس کی فراک، سب ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، ہمیشہ کے لیے۔ نور مرزا کے فلیٹ میں اس وقت غمگیر خاموشی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پہ اس وقت نور بیٹھا تھا، سنہری آنکھوں میں تپش لیے وہ اپنے سامنے بیٹھے یاقوت مرزا کو دیکھ رہا تھا۔ یاقوت مرجھایا ہوا سا لگتا تھا، اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری اداسی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتا تھا۔ میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم نرمین سے بات کرو ایک بار۔ یاقوت نے کئی بار دہرائی جانے والی بات ایک بار پھر دہرا دی تھی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہنا چاہتا، پلیز اسے سمجھاؤ، وہ منت کر رہا تھا۔ نور کی آنکھوں میں استضاء تھا۔
میں کیوں اس سے کچھ بھی کہوں؟ کیا میں بھول گیا ہوں کہ تم نے اور تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ یاقوت کی گردن جھک گئی تھی۔ تم دونوں نے مل کر میرا خاندان تباہ کیا، اور اب یہی بہتر ہے کہ تمہارا خاندان بھی تباہ ہو۔ میرے ساتھ تباہ ہونے والوں میں تمہاری بہن بھی ہوگی۔ یاقوت کی بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ میری بہن کے لیے میں ہر دور میں کافی ہوں، تم اس کی فکر مت کرو، اپنا سوچو۔ اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن کہانی کے وکٹم سے کیسے مانگو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ جس کے گناہ گار اسے چھوڑ کر تم خدا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور یاقوت کا مارے شرم کی زمین میں گڑ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اللہ اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، بندوں کے نہیں۔ جاؤ یاقوت مرزا، پہلے اس کے بندوں کو راضی کرو، پھر وہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ یاقوت چند پل اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی، وہ یوں ہی نم نہیں ہوا کرتی تھی۔ کہانی کے وکٹم تو تم بھی ہو۔ ہم نے تمہارا پیسہ کھایا، تمہارا بینک بیلنس کھایا، آج تک تمہارے ہوٹلز پہ راج کر رہے ہیں۔ کیا تم معافی دے چکے ہو؟ ان کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کوئی بے بسی، کوئی کرب سا۔ میں نے ہار مان لیا یاقوت، کیونکہ جس جنگ میں مرد کے گھر کی عورتوں کا ذکر آتا ہے، مرد وہاں ہتھیار پھینک دیتا ہے یا پھر زبانیں کاٹ دیتا ہے۔ میں زبانیں نہیں کاٹ سکا۔ تم لوگ مجھ سے اونچے تھے، میں نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ میں یہی کر سکتا تھا۔ یاقوت خاموشی سے اسے تکے گا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خدا سے پہلے اس کے بندوں کے حق دینے چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے حق میں کوتاہی نہ ہو۔ وہ بول کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے نور مرزا نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ اسے اب بھی نہیں تھا یقین ان باپ بیٹے کے وعدوں پر۔ اب اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر ہم واپس اسی سڑک پہ جائیں گے جہاں علی سلطان عمر حیات کے ساتھ روڈ کے کنارے بیٹھی تھی، بال سمیٹ کر آگے کو کیے، چہرے پہ ڈھیر ساری چمک لیے۔ وہ عمر کو کچھ بتا رہی تھی۔ ان کے سامنے وہیں 2 منزلہ کیک رکھا تھا جو ہارون کے لیے لے کر جانا تھا، لیکن بقول حالے کہ ان دونوں کی برتھ ڈے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، سو آج ان کی برتھ ڈے ہے۔ کیک کی پہلی منزل کا آدھا حصہ کھایا جا چکا تھا۔ حالے کے ہاتھ کیک سے لتھڑے ہوئے تھے۔ عمر گردن ڈھلکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں اتنا ہی پسند تھا تو تم نے میرے پرپوزل کو نہ کیوں کہا؟ عمر اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، حالانکہ کیک منہ تک لے جاتا ہاتھ رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اداس سا ڈر آیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی عمر، وہ بولی تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ تم صحیح آدمی ہو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، میری شادی طے ہو چکی تھی۔ چھوڑو نا پرانی باتیں، اب تو ہم ساتھ ہیں نا؟ حالے نے ہاتھ جھلایا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تم نے اس رات مجھے اپنا شوہر کہا تھا نا؟ مجھے یاد ہے۔ تو تم بے ہوش نہیں تھے۔ حالے نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کی بات سن کر بے ہوش ہوا تھا۔ خوشی سے؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں صدمے سے بے ہوش ہوا تھا مادام، وہ کچھ جتا کر بولا تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا تھا۔ کیا تم کبھی کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتے؟ کبھی میری تعریف کرو، کبھی مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرو، کیا یہ نہیں ہوتا تم سے؟ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے کیک کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں رکھا، اچھے سے کھایا، پھر کہنا شروع کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں چاہتا تمہاری تعریف کروں؟ چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ حالے مسکرائے تھے، لیکن بس ایک ہی لمحے تک۔ پھر جب میں خود کو دیکھتا ہوں نا، میں سوچتا ہوں بھلا ایسا حسن تمہارے پاس کہاں، اور پھر میں تعریف کا ارادہ چھوڑ دیتا ہوں۔ خواہ الفاظ برباد کیوں ہوں؟ وہ اپنی باتوں سے ایک بار پھر حالے کو تپا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عمر، تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو؟ وہ ضبط سے پوچھ رہی تھی۔ اتنا کہ تم ساری زندگی زہر کے ساتھ ہنسی خوشی گزار سکتے ہو، اس نے کہتے ساتھ جھک کر حالے کے ہاتھ میں پکڑے کیک کا کونا کترا تھا۔ اس سے پہلے کہ حالے کو جواب دیتی، اسے ہلکی سی، بہت ہلکی سی فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ تمہیں آواز آ رہی ہے کوئی؟ اس نے عمر سے پوچھا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم دونوں کے فون گاڑی میں پڑے بج رہے ہیں، مجھے ساری آوازیں آ رہی ہیں، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ حالے ہال کر اٹھی تھی۔ اللہ اللہ عمر، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہم لیٹ ہو گئے۔ عمر بھی اٹھا تھا۔ کیوں بتاتا؟ ابھی وہ سرمئی بلا اتنا بھی اہم نہیں ہوا میرے لیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنے اچھے پل برباد کر دوں، وہ جل کر کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اب گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ویسے میں نے تمہارا پرپوزل قبول کر لیا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں گھر کے کپڑے دھوؤں گا، عمر نے یاد دہانی کروائی تھی۔ اور تم بھی یہ مت سمجھنا کہ میں اپنا سر نیم چینج کر لوں گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت پڑی تو میں اپنا نام عمر سلطان رکھ لوں گا، وہ شان بے نیازی سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ حالے اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ پھر کوئی جلا دینے والی جواب دے رہا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن اگر تم چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس سڑک پہ نظر دوڑاؤ تو طلاق کے کاغذات مڑے توڑے سے نظر آئیں گے۔ ایک مضبوط تعلق میں کسی تیسرے کی اوقات یہی ہونی چاہیے۔
बीन्स ब्लॉसम पे हारून और हसन की सालगिरह का केक काट लिया गया था। अब खाने का दौर चल रहा था। लंबी मेज़ पे सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। सबके चेहरे खुश थे, दमक रहे थे। उमर हाले के साथ वाली कुर्सी पे बैठा था। हसीना बेगम बार बार हाले को इशारा कर रही थी कि शौहर की प्लेट में कुछ डाले। ये देसी माएँ जिनको आज भी लगता है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। हाले के दाएं तरफ महरमा बैठी थी, जो बार बार उसकी उंगली में पहनी की चेन की रिंग देख रही थी। उसे अच्छी तरह याद था, यहाँ से जाने से पहले उसके हाथ में ये नहीं थी। क्या उमर ने तुम्हें प्रपोज़ किया? वल आखिर वो उसके कान के करीब होकर पूछ बैठी थी। उमर बज़ाहिर तो लापरवाह था, लेकिन उसके कान उसी तरफ लगे थे। महरमा की बात पे हाले का चेहरा एक बार फिर रोशन हुआ था। मैंने उमर को प्रपोज़ किया बच्चों, वो उसी तरह हल्की आवाज़ में बोली थी। लेकिन असूलन तो उसे प्रपोज़ करना चाहिए था, है ना? हाले ने अपना हाथ खाने से रोका। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बताने में कि आप उससे मोहब्बत करते हैं आपका लड़का होना ज़रूरी है। मोहब्बत है तो फिर जेंडर्स की कैसी तकसीम? वो सादगी से कहकर दोबारा खाना खाने लगी थी। उन दोनों को यहाँ छोड़कर मेज़ की दूसरी तरफ हारून और लहल की जानिब आ, तो उनके दरमियान भी इसी तरह हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। वैसे मैंने सुना है कि मैं तुम्हारे पप्पा को बहू की सूरत बहुत पसंद आ गई हूँ। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें हारून के चेहरे पे टिकाए पूछ रही थी। हारून बुरी तरह बदमज़ा हुआ था। लैल कहेगी, सोचो हारून, कितना मज़ा आता जब तुम्हारे पापा मेरे पास आते और कहते, बेटा अब मैं अपने फूल से बच्चे को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे ज़िंदगी की तरफ लाना तुम्हारा काम है बेटा, मेरे हारून के दिल में अपनी मोहब्बत डाल दो। कितना फिल्मी सीन होता, वो मज़े से कह रही थी, जबकि हारून को ना जाने क्यों शर्मिंदगी हो जा रही थी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, सोच लो, घर नहीं छोड़ कर आऊँगा मैं, उसने धमकी दी थी, जबकि लैल उसके चेहरे को देखकर तो और भी खुश हुई थी। ना करो, तुम शर्मा रहे हो। हारून शाहिद, तुम शर्मा रहे हो। बस अब तो फाइनल हो गया, भेजो अपने पापा को, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं अल्फ़ा को भूलने के लिए भी तैयार हूँ। वो किस खुश दिली से ऑफ़र कर रही थी। हारून की गर्दन मज़ीद झुक गई थी। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो, बाज आ जाओ, वो बेहद हल्की आवाज़ में बोला था। लैल का दिल चाहा था कह के लगा कर हंसे। फिर क्या करोगे? ट्विटर पे मी टू का हैशटैग लगाओगे? वो मासूमियत से पूछ रही थी। अब क्या हारून का जब जवाब दे गया था। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को पेंट करूँगा, और वो इंतहाई गुस्से से। फिर मैं इसी पेंटिंग की तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, तुम्हें टैग करके। अब बताओ, मेरा रिश्ता कबूल है? रिजेक्टेड? है ही क्या तुम्हारे पास सिवाय पैसे के? वो एक शान बेनियाजी से बोली थी। हारून दोबारा से अपना खाना खाने लगा था। अलबत्ता उसकी नज़र बार बार हाले की उंगली की तरफ ज़रूर जाती थी। वो गाड़ी में रखा खाया केक भी देख चुका था। दिल जैसे बंद हुआ था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातें पूछकर ख़ुद को बेकाबू बेवकार जाहिर नहीं करते, लेकिन होते तो वो लोग ही हैं ना। दिल तो उनके भी होते हैं। उसी मेज़ पर ज़रा हारून और लैल की कुर्सियों से 2 कुर्सियाँ छोड़ हसन सुल्तान बैठा था। वो आज 17 साल का हो गया था। कुछ बड़ा बड़ा लगने लगा था। वो उसके साथ घुंघराले बालों वाली नूरे बैठी थी। हसन को ना जाने क्यों उसके साथ बैठकर ही खुशी हो रही थी। आप कुछ लेना, वो नूरे को मुखातिब कर रहा था। वो भी मासूमियत से उसे देख रही थी। लेना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम बताओ, क्या वो मान जाएगा? मुझे उसका नंबर चाहिए। वो हसन के कान के करीब झुकी थी। हसन को छोटा सा हार्ट अटैक आया था। किसकी बात कर रही हो? वो बदिक्कत बोल पाया था। नूरे ने हारून की जानिब की नखियों से इशारा किया था। ये हैंडसम पेंटर, उफ, तुम्हें नहीं पता, ये मेरा क्रश है। बस एक बार मुझे इसका नंबर मिल जाए। वो हारून को देखते हुए कह रही थी, जबकि हसन का दिल किरची किरची हुआ था। क्या तुम मुझे उसका नंबर लाकर दे सकते हो? अब कि वो हसन की जानिब मुड़ी थी। मैं अपनी 2 घंटे की मोहब्बत को अपने हाथों से किसी नामहरम का नंबर लाकर नहीं दे सकता, माजरत, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूँ अभी। वो टांग कचकचाते हुए बोला था। नूरे तो हैं करती रह गई, जबकि हसन एक बार फिर अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया था। लो जी, एक बार फिर दिल टूट गया था। रात गहरी होकर सुल्तान मंजिल पे उतर आई थी। महरमा सुल्तान अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी थी, अपना मेकअप साफ़ करती हुई। दफतन उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। महर ने मसरूफ़ से अंदाज में इजाज़त दे डाली थी। नवार्द फरवा सुल्तान थी। नाइट सूट में मलबूस पूरे बालों को ढीले जोड़े में बांधे बगैर मेकअप के वो कुछ अजीब लग रही थी। वो महरमा के करीब चली आई, फिर उसके अकब में ठहरकर शीशे में नज़र आता उसका सरापा मोहब्बत से तकने लगी। तुम माँ बनकर बहुत हसीन लगोगी, वो आहिस्तगी से बोली थी। महर तफाखुर से मुस्कुराई थी। मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ, मुझे हसीन लगने का हक़ है मम्मी, वो जता गई थी। फरवा के यासियत से उसे देखे गई। वो अपने हाथों से कड़े उतार रही थी। तुम इस इंतकाम, इस नफ़रत में बहुत आगे आ गई हो महर। मैंने तुम्हें बहुत गहरी पताल में फेंक दिया है ना? महर ने गहरी सांस ली थी, बोली, कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं करना चाहती थी महर, मैंने कभी भी तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहा था।
वो रुक रुक कर कह रही थी। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकल कर महर के बालों में जज्ब हो रहे थे। मैं चाहती थी तुम एक अच्छी एक नेक ज़िंदगी गुजारो, तुम मेरी तरह शैतान मत बनो, लेकिन देखो तुम बन गई। महर ने लब भींच लिए थे। फरवा कहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी महर, साय की तरह, फरिश्तों की तरह, गुनाहों की तरह। मैंने कहा था ना। महर ने इस बात में सर हिला दिया था। अब फरिश्ता बनने का वक्त आ गया। मैं अब तुम्हारा दाएं कंधे वाला फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी नेकियां लिखेगा, बल्कि मैं उससे भी आला हूँ। मैं तुमसे नेकियां करवाऊँगी। जब जब तुम कोई गलत काम, कोई गुनाह करोगी, मैं उसे नेकी में बदल दूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारा फरिश्ता हूँ। मेहरमा ने गर्दन मोड़कर उनको देखा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। आपको क्या लगता मुझे शैतान बनाने वाली आप थी? मुझे बुरा आपने बनाया? परवा उसे देखती रही। महर ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं शुरू से ही ऐसी थी मम्मी, बस तब मेरे ऊपर कुछ पर्दे थे। मुझे लगता था मैं नेक बन सकती हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मेरा असर कबूल करना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, और अब मैं इसे कबूल कर चुकी हूँ। मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो फरवा के दोनों हाथों को थाम कर बोली थी। फरवा मुस्कुरा भी ना सकी। उसकी आंखों में अब भी वहशत थी। तुमने हाले का अपॉइंटमेंट लिया है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती महर। लौट आओ, अंधेरे आगे बहुत तारीक और स्याह है, उससे आगे जाओगी तो खो जाओगी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने दे सकती। हाले की शादी को तोड़ने की जिद छोड़ दो। उम्र हयात मर कर भी उस पर गिव अप नहीं करेगा। तुम हाले को जीने क्यों नहीं देती? बहन जैसी है वो तुम्हारी। वो बेबसी और मिन्नत से कह रही थी। महर ने सर झटका था। इस शादी को तुड़वाने की कोशिश मैं छोड़ चुकी हूँ। आपको क्या लगता है मैं हाले की दुश्मन हूँ? महर तनदही से पूछ रही थी। नहीं मम्मी, औरत की दुश्मन, ये कहानियाँ अब नहीं बिकती। हाले बस मोरा है, असल दुश्मनी मेरी उम्र से है। उम्र से? फरवा ने बेयकीनी से दोहराया था। हाँ, उम्र से। आपको नहीं लगता मैं शादी वाली रात हाले और हारून की तस्वीर प्लान कर सकती थी? मैं उन दोनों को इतना बदनाम कर सकती थी कि सफ़ीर तो क्या, खुद हारून भी हाले से शादी ना करता, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे हाले से नहीं, उम्र से मसला है। उम्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फरवा भी बेयकीन थी। उसने नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाले की शादी से कुछ दिन पहले मैं जान गई थी कि मिराज बाबा उससे सुल्तान मंजिल ला रहे हैं। वो उसे अब्बा से मिलवा रहे थे और उमर की सच्चाई सबको बता देना चाहते थे। क्या मैं ऐसा होने दे सकती थी? उसने मकरू आंखें फरवा के चेहरे पे गाड़ दी। मेरे लिए सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती चीज़ अब्बा हैं। उन पे गिव अप नहीं कर सकती मैं, ना उमर को ना हाले को। मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगी कि वो अब्बा को मुझसे छीन ले। इसका मतलब सफ़ीर भी एक मोहरा था। तुम जानती थी कि वो घर का बड़ा पोता और अब्बा का लाडला है, इसलिए। ओ मेरे खुदा! फरवा बेयकीनी से पीछे हटी थी। महर अब भी पुरसुकून थी। आप बिल्कुल सही समझी। सफ़ीर बस एक मोहरा था। मुझे बस अब्बा चाहिए थे, सिर्फ अब्बा और उनका प्यार, जो मुझे सफ़ीर के ज़रिए ही मिल सकता था। अगर किसी को लगता है कि महर को सफ़ीर से मोहब्बत है तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा होगा। महर माँ ग़ियासुद्दीन को सिर्फ यूसुफ सुल्तान से मोहब्बत है। वो फ़ख्र और मोहब्बत से कह रही थी। फरवा फटी फटी आंखों से उसे देखे गई। वो अंधेरों में बहुत आगे जा चुकी थी। यहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं थी। तुम हाले के साथ क्या करने वाली हो? वो किसी खौफ के तहत पूछ रही थी। महर माँ ने नापसंदीदगी से उसे देखा। हाले नहीं, उमर के साथ मम्मी। वो एक गिल्ड की मारी लड़की और उमर की मोहब्बत में बस उसके गिल्ड्स में मायूसी और नाउमीदी डाल दूंगी। वो खुद उमर को छोड़ देगी। आखिर को बावकार औरत है मेरी हाले। वो एक पल को रुकी थी। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करूँगी। वो उमर से वापस आ जाए, मैं उसकी शादी हारून से करवा दूँगी। हाले से बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। वो आंखों में चमक लिए कह रही थी। फरवा तमसखुर से मुस्कुराई थी। तुम उसे उमर से दूर करोगी क्योंकि वो एक शानदार मर्द है। वो उसे तुम्हारे खिलाफ उठना सिखा रहा है। लेकिन हारून, वो तो खुद ज़ीरो है। तुम उसे हारून के हवाले करोगी ताकि वो दोनों एक गिल्टी और मिज़रेबल ज़िंदगी गुजारें। तुम हाले से मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन वो तुम्हारी महबूब ग़ुलाम है। तुम नहीं चाहती कि उसे कोई आज़ाद करे, है ना? फरवा ने जैसे लम्हों में सब कुछ टिक कोड कर लिया था। महर के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया, लेकिन फरवा के तासुरात ज़रा से बदले थे। एक कर्ब था जिसने दिल को जकड़ लिया था। किसी की औलाद नहीं मारते महर, वो यासियत से बोली थी। चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे गोरी हो चाहे काली, हराम हो या फिर हलाल, किसी माँ से उसकी को औलाद नहीं छीनते। उसकी आंखों के आगे कहीं बरस पहले का मंजर था। वो शम्स की मिन्नतें करी थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। महर को कोई जवाब देती कि सफ़ीर अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों अपनी अपनी जगह चौंकी थी। सफ़ीर भी हल्का सा चौंका था। आप यहाँ? आज मेरे कमरे को शर्फ कैसे बख्शा? वो मुस्कुराते हुए आगे आया। फरवा के करीब रुककर उसका कंधा चूमा। वो उसके बालों पे हाथ फेर गई थी। उसी लम्हे वो फैसला कर चुकी थी कि अब उसे वाकई फ़रिश्ता बनना था। वो महर को किसी की औलाद छीनने नहीं देगी। अब वक्त था कि शैतान से फ़रिश्ता बना जाए।
1 ماہ بعد یہ 1 ماہ بغیر کسی بدمزگی کے گزر گیا تھا۔ محرمہ اور سفیر ملک میں نہیں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ہانی مون پلان کیا تھا اور اب 2 دن پہلے واپس آئے تھے۔ حال سلطان اور عمر حیات کی زندگی بھی نارمل ہونے لگی تھی۔ کس طرح کی نارمل، یہ سب آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ عمر آفس سے گھر آ چکا تھا اور اس وقت حالے کے ساتھ کچن میں تھا۔ وہ اس کے لیے آج اسپیشل ڈنر تیار کر رہی تھی۔ عمر اس کے عقب میں بیٹھا تھا، کرسی کھینچے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہوا۔ چولہے پہ نان اسٹک کڑھائی چڑھی ہوئی تھی جس میں آج دیسی کھانا بن رہا تھا، حال سلطان کی اسپیشل ملائی بوٹی۔ بیگم صاحبہ اتنی ملائی نہیں ڈالتے، تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے ملائی کا پیکٹ کڑھائی میں ڈالتی حالے کو کوئی 10ویں بار ٹوکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عمر، مجھے اس سارے عرصے میں تم سے شدت والی محبت کب ہوئی تھی؟ وہ ہنڈیا میں چمچ چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر اشتیاق سے آگے کھو بیٹھا۔ کب؟ جب ڈاکٹر نے تمہاری زبان بند کروا دی تھی۔ کتنے! حالے نے سوچ کر ہی مزہ لیا تھا۔ سکون کے دن تھے وہ بھی، اور یہاں عمر کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ یہ سوچو، جو انسان اپنی آواز سن کر جیتا مرتا ہو، اس کی آواز ہی بند کر دو، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ حالے نے گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ ڈھیر سارا اشتعال اندر دبا رکھا تھا۔ کیا کرے وہ اس آدمی کا؟ کبھی مجال ہے جو تم نے میری تعریف کی ہو عمر؟ کرتا تو ہوں، مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کے چہرے پہ چمک آئی تھی۔ اچھا ایسا ہے کیا میری آنکھوں میں؟ وہ اب کے اشتیاق سے بولی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں ہے، بس میری آنکھوں جیسی ہیں، سیم سیم، وہ بے نیازی سے کہتا ہے۔ ایک بار پھر حالے کو تپا گیا تھا۔ تم نہ عمر، تم مجھ سے ہرگز بات مت کیا کرو، سخت زہر لگتے ہو مجھے، وہ غصے سے کہتی دوبارہ اپنی ہانڈی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کھلے بالوں سے بے حد تنگ کیے ہوئے تھے، اب کی بار ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے اس کے انداز میں جارحیت تھی۔ عمر خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے عقب میں آ کر ٹھہرا۔ حالے نہیں مڑی، وہ اسی طرح زور زور سے چمچ ہلاتی رہی۔ میں تمہیں کیا کیا بتاؤں حالے، تم غصے میں بھی اچھی لگتی ہو، تم پیار سے بات کرتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو، وہ نرمی اور آہستگی سے کہنا شروع ہوا تو حالے یکدم ٹھہر گئی تھی۔ تم مجھے ہر وقت ہر لمحہ اچھی ہی لگتی ہو، سب سے زیادہ اچھی پتہ ہے کب لگتی ہو؟ وہ اس کے بال سمیٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حالے کچھ نہیں بولی۔ جب تم پیسے بچانے کی بات کرتی ہو تب مجھے بے حد اچھی لگتی ہو، وہ اس کے بالوں کو جوڑے میں باندھتا ہوا بول رہا تھا۔ حالے نے کرا کر آنکھیں بند کی تھی۔ آدمی نہیں سدھر سکتا، تم ساری کی ساری اچھی ہو، بس اگر ذرا سی کفایت شعاری سیکھ لو۔ حالے اب کے پلٹی تھی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ساری دنیا سے زیادہ، تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پیسے سے بھی زیادہ؟ ہرگز نہیں، پیسہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ حالے کا دل چاہتا اس کا سر پھاڑ دے۔ عمر بھی اب حالات کی کشیدگی نوٹ کر چکا تھا، سو فوراً پینترا بدل لیا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، چلو تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ حالے نے چند پل اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، پھر ہار مان لی۔ اوکے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر جانے لگی جب عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا نا، تم ہر وقت ہر حال میں مجھے بس اچھی ہی لگتی ہو، وہ بولتے ہوئے اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ حالے اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی لیکن آواز واضح نہیں تھی، آوازیں مدھم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فروا فرشتہ کیسے بنے گی، فروا فرشتی، فروا فرشتہ، فرشتی، او گاڈ، فرشتہ ہی ورڈ ہوتا ہے، مطلب وہ کیسے فرشتہ بنے گی اس کا دیکھنا پڑے گا۔ اور اچھا تھا، کیوٹ تھا ان دونوں کا ایک دوسرے کو پرپوز کرنا، لیکن تھوڑا سا ڈرامیٹک بھی تھا، لیکن خیر کوئی نہ، اتنا تو چلتا ہے، کیوٹ تھا بس۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو بہت بدتمیز نکلی یہ محرمہ، مطلب اس کو یوسف سلطان سے محبت تھی، صرف اس کی محبت کے لیے وہ اتنا سب کچھ کرتی۔ مطلب دیکھو نا یار، اب ایسی چیزیں اگر ہمیں بتائی جائیں گی سسپینس کے چکر میں اور اتنی زیادہ وہ دینے کے چکر میں، پہلے ہمیں یہ فیل کروایا گیا کہ وہ سفیر کے پیچھے پاگل ہے، وہ بہت پیار کرتی ہے اسے، پھر ہمیں فیل کروایا گیا کہ نہیں، وہ اب تو یوسف سلطان کی وجہ سے سفیر کو پسند کرتی تھی، اور پہلے ہمیں یہ فیل کروایا گیا کہ وہ حال سلطان سے پیار کرتی ہے، اس کی بہن ہے وہ، اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ تو اس کو کنٹرول کر رہی ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، لیکن سچویشن جو تھی نا اس سے اب ہم دوبارہ جا کر بھی پڑھیں نا تو ہمیں ویسی ساؤنڈ نہیں آئے گی، مطلب کچھ سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، رائٹر نا
سچویشن کو ویسے ہی ٹاکسک طریقے سے بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب اس کی اصلیت کھلتی ہے تو ہم جا کر دوبارہ اس پوائنٹ پر جا کر پڑھتے ہیں، تو تب ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ سچویشن تو بالکل ویسے تھی اور وہ بالکل اس کے بارے میں ویسا ہی سوچ رہا تھا، بس ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو یہ پلان ہوتا ہے سارا. یار یہ ایسے والی اسٹوریاں مزے کی نہیں لگتی. مطلب اب تو شکر ہے ناول ختم ہونے والا ہے. میں تو اللہ اللہ کر کے اس ناول کو ختم کر رہی ہوں. میں کانوں تک اس سے وہ ہو گئی ہوں کہ اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے یار. کوئی کہانی نہیں چل رہی. ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں پھر مان جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں پھر مان جاتے ہیں. چل کیا رہا ہے یار؟ تم لوگ سیدھا تم لوگ وہ ان پر کرو کیس وغیرہ جو کرنا ہے، بدلہ لینا ہے. تم لوگ کوئی اسٹریٹجی بناؤ. پہلے تم لوگ ایک اسٹریٹجی کے پیچھے چلتے رہے، پھر تم لوگوں کو واضح ہوا کہ اچھا وہ تو اس کا تو کسی نے کیا ہی نہیں. اب تم لوگوں کا کیا پلان ہے یار؟ ناول تو ختم ہونے والا ہے. کیا پلان کر رہے ہو تم لوگ؟ ادھر سے تم لوگ ان کا، اگر تم لوگوں نے کچھ اسٹریٹجی کرنی ہی ہے تو کرو، ایکشن لو. یہ بہت یار نا اسٹوری بہت ہلکی ہے. مطلب مجھے بہت ہلکی لگی. مطلب یہ بہت اسٹرانگ لکھی جا سکتی تھی. تھیم کافی اسٹرانگ تھی، مطلب جو بھی تھا، لیکن بس اس کو تھوڑا جس طریقے سے بتایا گیا نا وہ تھوڑا سا جھول ہو گیا اس میں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور اس کی اگلی ایپیسوڈ میں پڑھتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.